بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یروشلم ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کے لیے مقدس ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے، جو کہ یروشلم میں واقع ہے۔ عیسائیوں کے لیے یروشلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مقدس ہے، جبکہ یہودی اسے مقدس اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کی پہلی عبادت گاہ یہاں موجود ہے، جس کی ایک دیوار ابھی بھی صحیح حالت میں موجود ہے، جسے وہ دیوار گریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دیوار پر سر رگڑ رگڑ کر وہ اپنے آنے والے مسیح کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی کتابوں کے مطابق جب وہ مسیح آئے گا تو وہ پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے اور ان کی حکومت ہوگی، جبکہ توریت میں اس مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئی کی گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آ چکے ہیں، جن کو یہودیوں نے ماننے کے بجائے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب یہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر عذاب بنا کر بھیجنا ہے، یعنی کہ دجال۔ یہودیوں کی پہلی عبادت گاہ جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں تعمیر کیا، اور تعمیر کے دوران ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ پیغمبر بھی تھے، وہ بادشاہ بنے اور انہوں نے اس تعمیر کو مکمل کیا۔ اس لیے اس عبادت گاہ کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمان قوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی بار ان پر عذاب نازل کیا اور ان پر 2 بار حملہ بھی ہوا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ تخت نصر نے، جبکہ دوسرا رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، اور اس دوران 2 بار ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ جبکہ دوسری بار جب ہیکل سلیمانی تباہ کیا گیا تو تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا یا غائب کر دیا گیا، اور یہودی اپنی جان بچا کر پوری دنیا میں در بدر ہو گئے۔ اسلامی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم فتح کیا تو ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کو مسجد اقصی میں تبدیل کر دیا۔ یہودیوں کے مطابق جب ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا اور 5 سرخ رنگ کی بچیاں قربان کی جائیں گی، تب ان کا مسیح دنیا میں ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر حکمران ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ سرخ رنگ کی گائے ہزاروں سال پہلے ناپید ہو چکی ہیں۔ یہودی جب کوئی قربانی کرتے تھے تو یہ سرخ رنگ کی بچیاں قربان کرتے تھے۔ جب یہودی دنیا میں در بدر ہو گئے تو یہ نسل بھی ختم ہو گئی، اب دوسری نسلوں میں ضم ہو گئی۔ ابھی بھی یہودی علاقوں میں سرخ رنگ کی گائے موجود ہیں، لیکن جن بچیوں کا ذکر توریت میں آیا ہے وہ یہودیوں کو نہیں مل رہی تھی۔ ان بچیوں کی نشانیاں توریت میں یہ بتائی گئیں کہ وہ مکمل طور پر لال ہوں گی، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں ہوگا، ان کے جسم پر کوئی نشان نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی کام میں استعمال ہوئی ہوں گی، اور ان کی عمریں تقریباً 3 سال کے قریب ہوں گی۔ اسرائیل میں ایسی گائے موجود ہیں جو پیدائش کے وقت مکمل سرخ ہوتی تھی، لیکن جو بڑی ہوتی گئی ان کا رنگ تبدیل ہوتا گیا۔ جینیاتی طور پر بھی انہوں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں پیدا کر سکے، چنانچہ اپنی تلاش جاری رکھی اور بالآخر امریکن ریاست ٹیکساس میں ان کو یہ بچیاں مل گئیں، جن میں یہ ساری خوبیاں تھیں جو بتائی گئی تھیں۔ یہ فی الوقت تقریباً 2 سال کی تھی۔ ان کو اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت نگرانی میں ان کی پرورش شروع کر دی گئی۔ میرے دوستو، اسرائیل نے تیسری عالمی جنگ ہرمدون، جسے حدیث میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے، کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہودی تقریباً پوری دنیا کے اثاثوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ ہر ملک اور ان کے ہر ادارے پر ان کا کنٹرول ہے۔ ہر طرح کی ٹیکنالوجی، جنگی طاقت اکٹھی کر لی گئی ہے۔ غرقد، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرقد یہودیوں کا دوست ہے اور ان کو پناہ دے گا۔ یہودی پہاڑوں پر اور اونچی جگہ پر یہ درخت بہت تیزی سے لگا چکے ہیں اور لگا رہے ہیں، کیونکہ اونچی جگہ جنگ کے دوران ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، ہوگا کچھ اس طرح کہ یہودی ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصی کو شہید کریں گے۔
اور اس کے لیے انہوں نے تابوت سکینہ کی تلاش میں پہلے ہی مسجد اقصی کی بنیادیں کھوکھلی کر رکھی ہیں۔ یہ ارتھ کویک یا کسی بھی قدرتی آفت کا بہانہ کر کے اس کو شہید کریں گے۔ اسی وجہ سے سارے مسلمان ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یہودیت، عیسائیت اور سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا، اور تیسری عالمی جنگ ہرمدون یعنی غزوہ ہند کا آغاز ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہودی مکمل تیار ہے۔ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا اور اپنے مسیح کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے بچیوں کی قربانی دینی ہے۔ آپ غور کریں، 2023 میں یہ بچیاں 2 سال کی ہیں، اور جب ان کو قربان کرنا ہے تب ان کی عمر 3 سال ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ وہی بچیاں ہیں جن کا ذکر توریت اور قرآن پاک میں ہے تو صرف 1 سال باقی ہے دجال کے ظاہر ہونے میں اور غزوہ ہند میں۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔